السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یمد له فی عمرہ ویوسع علیہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، رواہ الامام احمد بن حنبل وصحح اسنادہ الشیخ احمد شاکر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ مشاہدین کرام، پیاری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں، دیگر سامعین اور سامعات، آج کے اس درس کا بھی عنوان ہے صلہ رحمی رزق کو کھینچ کر لانے والا ایک محبوب ترین عمل ہے۔ کئی روز سے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالی کی توفیق سے ان اسباب کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن اسباب اور اعمال کے بدولت اللہ تعالی رزق کھینچ کر لاتا ہے اور الحمدللہ ہماری غربت، محتاجی، غریبی ختم ہوتی ہے۔ رزق کو کھینچ کر لانے والے عملوں اور اسباب میں سے ایک نہایت مضبوط ترین سبب ہے رشتے اور ناطے کو جوڑنا اور صلہ رحمی کرنا۔ اللہ تعالی مجھے خاص طور پر، آپ تمام لوگوں کو عمومی طور پر رشتوں اور ناطوں کو جوڑنے والا بنائے، اور اللہ تعالی جو ہمارے اور ہمارے رشتہ داروں کے بیچ میں کاٹنے کا یا کٹنے کا سبب بن رہا ہے، روڑا بن رہا ہے، اللہ تعالی اسے ہدایت دے اور اس کے شر اور فساد اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہم سب کو اور ہم سب کے رشتہ داروں کو آپس میں صلہ رحمی کرنے، رشتے ناطے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس پر کچھ دن پہلے میں نے خود اظہار خیال کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ بڑا حساس موضوع ہے، کیونکہ یہ مشاہدات میں سے ہے، تجربات میں سے ہے کہ آج رشتوں اور ناطوں کو کاٹنے والے مختلف رنگ و روپ کے پائے جاتے ہیں، مختلف چال ڈھال کے پائے جاتے ہیں، اور بڑے ہی شیطانی مزاج کے ذریعہ زمانے سے منسلک اور جڑے ہوئے رشتوں کو کاٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور شیطان بھی ہمیں اور آپ کو ورگلاتا ہے، بہلاتا ہے اور پھسلاتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی اہم ترین معاملہ اور بہت ہی اہم ترین امر ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رشتوں اور ناطوں کے بیچ میں جو کھاڑیاں قائم ہو رہی ہیں، ہم ان کھاڑیوں کو بند کریں اور رشتوں اور ناطوں کو جوڑیں۔ بہرحال رزق کو کھینچ کر
لانے والے اعمال میں سے ایک نہایت اہم ترین عمل ہے جس کی نشاندہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر کی ہے۔ ہم چند حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں اپنے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے۔ عنوان ہے صلہ رحمی رزق کو کھینچ کر لانے والے اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم ترین سبب ہے، جس سلسلے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار صحیح احادیث وارد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزق، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر طویل دراز اور لمبی کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو صلہ رحمی کرے، اپنے رشتوں اور ناطوں کو جوڑے رکھے، جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث کے اندر رزق کو کھینچ کر لانے والا عمل اور عمر کو دراز اور بڑھانے والا عمل صلہ رحمی ہے، رشتوں اور ناطوں کو جوڑنا ہے۔ ہم بڑی سنجیدگی سے کہہ بھی رہے ہیں اور ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس پر دھیان بھی دینا چاہیے سامنے والا رشتہ دار کیا کر رہا ہے۔ اگر وہاں کوئی دنیاوی فتنہ، دینی فتنہ نہیں ہے، دنیاوی تو چھوڑیے دینی فتنہ نہیں ہے، تو ہمیں ہر حال میں صلہ رحمی کرنی چاہیے، کم سے کم سلام اور کلام نہیں بند کرنا چاہیے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہیے، اور آمنا سامنا ہو تو علیک سلیک کرنا چاہیے، خوش طبعی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ۔ دوسری روایت جو مروی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی روایت جو بخاری کی روایت ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دی جائے اور اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، وہ اپنے رشتے اور ناطے کو جوڑے رکھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کو ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ رزق کو کشادہ کرنے والے اسباب میں سے صلہ رحمی ہے۔ رزق کو کھینچ کر لانے والے، کشادہ کرنے والے، تنگ دستی اور غریبی اور غربت اور محتاجی کو دور کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتوں اور ناطوں کو جوڑے رکھنا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک کی وہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس حدیث کے تحت باب باندھا ہے، امن و امان کے ساتھ خوشحالی ثابت کرنے اور رزق میں کثرت اور برکت اترنے کا ذریعہ صلہ رحمی ہے۔ گویا صلہ رحمی کرنے والے کے لیے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا اور امن و امان کے ساتھ خوشحالی عطا فرمائے گا۔ یہ امام ابن حبان نے جو پہلے میں نے روایت ذکر کی ہے حضرت انس بن مالک والی، اس کے تحت یہ باب باندھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت اس موضوع پر ہم اور آپ بغور سنے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک طرح سے حکم دیا ہے، تعلموا من انسابکم ما تصلون به، تم اپنے نسب میں نسل میں تم دیکھو کہ کن چیزوں کے ذریعہ تم اپنے رشتوں اور ناتوں کو جوڑو گے، کیونکہ صلہ رحمی اہل و عیال میں، رشتہ داروں میں محبت پیدا کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے، مال کے بڑھانے کا ایک مضبوط سبب ہے، اور عمر میں اضافہ اور بڑھوتری کا ایک بہترین سادھن ہے۔ گویا صلہ رحمی وہ عبادت ہے، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کا صلہ اور اچھا بدلہ اللہ تعالی سے چاہنے کی خاطر، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے صلہ رحمی کیا تو اس کے ذریعے اس کی محبت رشتہ داروں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرمائے گا، اور اس کی عمر معنوی طور پر اور حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ لمبی فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس موضوع کے تحت ایک روایت سنیے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے، احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، ویوسع علیہ فی رزقہ، اور اس کے لیے اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، وَيُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور اس کی بری موت نہ ہو، بری موت کو اس سے ہٹا دیا جائے، دھکا دے دیا جائے، تو کیا کرے؟ اگر کوئی چاہتا عمر میں اضافہ، اگر کوئی چاہتا رزق میں کشادگی، اگر کوئی بری موت سے بچنا چاہتا ہے، تو اس حدیث کے اندر دو خوبی کا ذکر کیا گیا، اللہ توفیق دے، فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ یہ بنیادی اور اہم چیز ہے جس کا میں نے پہلے ہی دن میں ذکر کیا تھا۔ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور اپنے رشتوں ناطے داروں کو جوڑے رکھے۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، من اتقى ربہ، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے گا، جو اپنے رب سے ڈرے گا، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرے گا، رشتے اور ناطے کو جوڑے رکھے گا، انسیہ لہو فی عمرہ، تو اس کی عمر دراز کر دی جائے گی، اس کی عمر طویل کر دی جائے گی، وَتُرِیَ مَالَهُ، اور اس کے مال کو بڑھا دیا جائے گا، دگنا تگنا چوگنا کر دیا جائے گا، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ، اور اس کے اہل و عیال، ناطے دار، رشتہ دار اس سے محبت کریں گے، اس سے پیار کریں گے۔ تو ان احادیث کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی، رشتے اور ناتوں کے جوڑنے کو بہت سارے اچھے اعمال اور اچھے نشانات کا پھل بتلایا ہے۔ نمبر 1 کیا؟ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے گا، غریبی دور ہو جائے گی، محتاجی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو ایسے انداز سے کھینچ کر لائے گا کہ اسے پتہ نہیں چلے گا۔ دوسرا کیا فائدہ ان ساری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے؟ اس کی عمر لمبی کر دی جائے گی خیر و بھلائی کے ساتھ۔ شرط یہ ہے اخلاص، شرط یہ ہے اللہ کی خوشنودی، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا جوئی، رشتہ دار سے جو صلہ رحمی کے طور پر کیا اس کا صلہ اس سے نہ چاہنا،
اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بری موت سے بچ جائے گا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے عمر کو بڑھا دیا جائے نیکیوں کے ساتھ، جس کی غربت دور کر دی جائے، جس کے رزق کھنچ کر آ جائے اور وہ بری موت سے بچ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اہل و عیال، رشتے اور ناتوں کی محبت، ناتے داروں کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو ہدایت دے جو رشتے اور ناتے کو کاٹتے ہیں یا رشتے اور ناتے کو کاٹنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سماج کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں کہ بہت ہی کوشش کرتے ہیں رشتوں اور ناتوں کو جوڑنے کی، لیکن کچھ عیار اور مکار شیطانی صفت ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے ریشہ دوانی سے، اپنے فتنوں سے رشتوں کے کاٹنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جہاں رشتوں کا کاٹنا بڑے گناہوں میں سے ایک عظیم ترین گناہ ہے، غربت، تنگدستی، محتاجی اور بری موت کی نشانیوں میں سے محتاجی لانے کا ذریعہ ہے، وہیں پر جو شخص عمدن اور قصدن ایسا عمل کرتا ہے وہ بڑا مجرم ہے، کیونکہ انسان ہے۔ لوگوں کے برے اثرات، برے اخلاق سے اس کا پربھاوت ہونا، متاثر ہونا بحیثیت انسان لازمی ہے۔ یہ ہے رشتے اور ناتے کو جوڑنا۔ میرے سامعین کرام، ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم اپنے عیب کو نہیں، رشتے اور ناتوں کے کاٹنے کے سلسلے میں ہم اپنی کمیوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالتے، بلکہ ہم اپنے رشتے دار ہی کو مجرم بناتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کمی میرے اندر ہے رشتے اور ناتوں کے کاٹنے کے، ہمارے دیگر رشتے دار کے اندر نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو پارسا، مبرہ، نیک اور صالح سمجھتے ہوئے، اپنی کمی نہ دیکھتے ہوئے اس مسئلے میں دوسروں کی کمیوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے لوگ ٹوٹے ہوئے رشتے کو، کٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہدایت دے اور ہمیں اپنے رشتے داروں سے اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ان کا حق ہے، اور ہمارے رشتے داروں کے بارے میں اگر کوئی کھیل رہا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے سنجیدگی دے، اللہ اسے تقوی دے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہاں ایک بات اور نشاندہی کر دو کہ رشتے دار ہیں کون، نمبر 1۔ دوسری بات، ان کے ساتھ کس طرح صلہ رحمی کی جائے، رشتے دار ہیں کون، اور دوسری بات ان کے ساتھ کس طرح سے صلہ رحمی کس انداز سے کیا جائے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ رشتے دار وہ قریبی لوگ ہیں جو آپ کے درمیان، جن کا آپ کے اور ان سے نسبی تعلق ہے، جن کا آپ کا ان سے نسب کی حیثیت سے تعلق ہے، چاہے ماں کی طرف سے اور چاہے باپ کی طرف سے، چاہے تم ان کے مال میں وارث ہوتے ہو یا ان کے مال میں وارث نہیں ہوتے ہو، چاہے وہ محرم ہو اور چاہے وہ محرم نہ ہو۔ یہ ہے رشتے دار، امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے جو نسب میں منسلک ہیں، چاہے ہم ان کے وارث ہوتے ہوں یا وہ میرے مال میں وارث ہوتے ہوں یا نہ وارث ہوتے ہوں، چاہے وہ ہمارے بیوی بچیوں کے لیے محرم ہو یا محرم نہ ہوں۔ ان کے یہ ہوئے رشتے دار، سگے بھائی، سگی بہنیں، سگی خالائیں، سگے پھوپھو، سگے ماموں وغیرہ وغیرہ جوڑنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہے نا۔ یہ ساری چیزیں، بیوی کے الگ رشتے دار ہوتے ہیں اور شوہر کے الگ رشتے دار ہوتے ہیں، چچا، سگے چچا بھی یہ رشتے دار ہیں۔ یہ ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ کن چیزوں سے صلہ رحمی کی جائے؟ صلہ رحمی کرنے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف ذریعے ہیں،
اور ان سارے طریقوں کو اگر اختیار کیا جائے تو برسہ برس کا کٹا ہوا رشتہ جڑ جائے گا، اگر ہم جوڑنے میں ہنرمند ہیں، مخلص ہیں اور جوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مختلف ذریعہ ہے صلہ رحمی کا۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں پرانی باتوں کو بھولنا پڑے گا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوسری بات، اپنے نیت میں ہم سچے ہوں، مخلص ہوں، دنیاوی غرض و غایت کی خاطر نہیں بلکہ رضائے الہی کی جستجو اور تلاش کے خاطر۔ یہ دو بنیادی چیز۔ پہلی بات تو پرانی چیزوں کو بھولنا پڑے گا، اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی اس بات کی توفیق دے، بولنا پڑے گا۔ معاملات کو جس وجہ سے جو دوریاں ہوئی ہیں اس کو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ سلٹانا پڑے گا، سلٹانا پڑے گا، 19-20 کرنا پڑے گا۔ اور یقیناً اگر ہم میں سے ہر فرد یہ سوچ لے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے رزق کو کشادہ کرنے کی خاطر، بری موت سے مرنے کے خاطر، رشتہ داروں میں اپنی محبت پیدا کرنے کے خاطر اگر یہ سوچ لے کہ ہمارا سامنے والا رشتہ دار ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، بلکہ ہم صلہ رحمی کرنے میں آگے رہیں گے للہ فی اللہ اخلاص کے ساتھ۔ بہت سارے طریقے ہیں، انہی میں سے ایک ذریعہ ہے ان کے گھر آنا جانا، ان کی زیارت کرنا۔ نہیں آج آنے جانے کا تو اتنا چانس نہیں ملتا، حالانکہ وسائل نقل بہت ہے، ہر ایک کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، فور ویلر ہیں، سائیکلیں ہیں، قریب قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک ہی محلے میں ہوتے ہیں، ایک ہی گاؤں میں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج تو فون کم سے کم ہے، ایمو فری ہے، واٹس ایپ فری ہے، فون کے ذریعے بھی ہم حال چال لے سکتے ہیں اور ان کی زیارت کر سکتے ہیں۔ بار بار بات چیت کرنے سے، بار بار آنے جانے سے، بار بار ملاقات کرنے سے دل کی دوریاں قربت میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن آپ سے اور ہم سے کچھ انبن ہو گئی، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی بدبخت کے گیم کھیلنے کی وجہ سے، اور جو دوریاں بڑھتی گئی، زیادہ دن سے ملاقات نہیں ہوئی، حال چال نہ ہوا، بات چیت نہیں ہوئی، باتیں ختم ہو جائیں گی، باتیں اور بڑھتی جائیں گی اور پھر دوریاں بڑھتی جائیں گی۔ دوسرا ذریعہ ہدیہ اور تحفہ دینا، بقرعید کے موقع پر ہدیہ تحفہ دینا، کسی بھی موقع پر ہدیہ اور تحفہ دینا، کسی بھی موقع پر، یہ بھی صلہ رحمی کا ایک بہترین سادن اور محبت اپنی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کسی سے بھی ملاقات ہو، اگر وہ آپ کے رشتہ دار کو جانتا ہے تو اس سے پوچھنا کیسے ہیں بھائی، ہاں کیا ہے ہمارے فلاں صاحب، کیسے ہیں بھائی، اللہ کی قسم اللہ صبر کا مادہ دے۔ آپ کو ایسے بھی رشتہ دار ملیں گے جہالت اور دنیاوی ماحول سے متاثر ہو کر کہ آپ ان سے فون کریں تو جواب نہیں دیں گے، ملول خاطر نہ ہو، ان کے بارے میں پوچھیں اور ان تک خبر پہنچ جائے کہ میرے فلاں صاحب آپ کے رشتہ دار آپ کو اور کچھ تو نہیں کہہ رہے تھے، کچھ میرے خلاف تو نہیں بول رہے تھے۔ یہ ہے شیطانی مزاج، ان کا حال چال لینا، یہ صلہ رحمی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر رشتہ دار فقیر ہیں، محتاج ہیں، تنگ دست ہیں تو ان پر صدقات و خیرات دینا، انہیں زکوٰۃ دینا، وہ زیادہ اہل ہے، اور ان پر صدقہ کرنا۔ اور اگر آپ کے رشتہ دار مالدار ہیں، جیسے آپ کے سسرال والے مالدار ہیں، آپ کے بھائی لوگ مالدار ہیں، آپ کی بہنیں مالدار ہیں، آپ کی خالائیں، پھوپھیاں، ماموں وغیرہ مالدار ہیں، آپ کے بھانجے اور بھتیجے مالدار ہیں، تو ان کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ تلطف
اور نرمی کا معاملہ کرنا، کیونکہ ایک تو مال کا غرور ہوتا ہی اللہ محفوظ رکھے، جاہو حشمت کا ناز تو ہوتا ہے، اللہ بچائے غرور و گھمنڈ سے، تو ان کے حساب سے ان کا حال چال لینا، اور اس میں چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ شفقت احترام کرنا چاہیے، اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں میں جو کبر سنی کو پہنچ گئے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہو چکے یا عمر میں بڑے ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، اسی طریقے سے ان کو اپنے ہاں دعوت دینا، بلانا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اور اگر گھر پر بطور مہمان آپ نے بلایا یا خود بیچارے آ گئے تو اچھے سے اچھا ان کا استقبال کرنا، ان کے ساتھ اچھے روح سے، اچھے چہرے سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ لیکن آج یہ تو کہنے کی باتیں رہ گئیں، سگے لوگ ان کے ساتھ 10 دن رہ کر کے دیکھیے، آپ کے پاس کوئی مجبوری ہے، آپ کے پاس کوئی پریشانی ہے، یا آپ فرتے اور کسرتے اور زیادہ محبت کی ناطے اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، تو اوپر سے اللہ اللہ، اندر سے قصائی کی چھری، اللہ ہمارے سماج کی اصلاح، جھیلنا بہت پڑے گا صلہ رحمی کرنے میں۔ تو ان کا اگر وہ آ جائے یا ملاقات ہو جائے تو مسکراتے چہرے سے، ہشم بشا کھلے چہرے سے ان کے دلوں میں داخل ہوتے ہوئے ان کا استقبال کرنا، ان کی خوشیوں میں شرکت کرنا، ان کی خوشیوں، اپنی خوشیوں میں بلانا اور ان کی خوشیوں میں شرکت کرنا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ان کے غموں میں شریک ہونا، ان کے غم کو بانٹنا، ان کے فکر کو بانٹنا، ان کے ٹینشن کی چیزوں کو بانٹنا، ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین ذریعہ جو ساری چیزوں کا حل ہو سکتا ہے، پیٹھ پیچھے ان کی ہدایت کے لیے، ان کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا، اور دعا کرنے میں ایسے وقتوں میں، ایسے گھڑیوں میں، ایسی جگہوں میں بالخصوص دعا کرنا جہاں دعاؤں کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے سینوں کو کینہ، کپٹ، عداوت اور نفرتوں سے پاک فرما دے، وہی قادر مطلق ہے، ہمارا دل اس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، رب کائنات جیسا چاہتا ہمارے دل کو الٹتا اور پلٹتا ہے۔ اپنے سینے کو ان کے سلسلے میں محفوظ رکھنا بڑا بھاری ہے، بگڑے سماج، لیکن اسی سے رزق میں برکت ہوگی، اسی سے بری موت سے مریں گے، اسی سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے سے جوڑے گا۔ اپنے سینے کو محفوظ رکھنا، ظاہری بیماری اور روگ کا علاج ہم کر لیتے ہیں، لیکن دل کی بیماری اور دل کا روگ کا علاج ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ دعوت دے، چاہے چائے پر، چاہے نمک اور روٹی پر، خوش دلی سے ان کی دعوت کو قبول کرنا، اور للہ فی اللہ اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ان کے یہاں ہدیے اور تحفے لے آنا۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں، جا سکتے ہیں تو ان کا حال چال لینا، کیونکہ اللہ کے رسول کی رہنمائی ہے، اذا مرض فعدہ، جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، ایک مسلمان کا حق ہے۔ اگر بیماری ہو جائے تو جا کر کے حال چال لینا، عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا، نہیں تو کم سے کم فون ہی کے ذریعے، ایمو ہی کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی میں ایک چیز یہ بھی، ان کو اللہ کی راہ کی رہنمائی کرنا، انہیں ہدایت کے راستے دکھلانا، انہیں دین کی طرف دعوت دینا، انہیں خیانتوں سے، ڈکیتیوں سے، چوریوں سے، بے حیائیوں سے، حرام کاریوں سے، عبادت میں تقاصری اور لاپرواہی سے روکنا انہیں، ان کی گائیڈ کرنا اسلام کے نظریے کے مطابق۔ اور صلہ رحمی یہ بھی ہے، بھلائی کا حکم دینا انہیں اور برائی سے روکنا، یہ اولی فریضہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ امر ادا نہ کیا جائے گا،
सिला रहमी हुकूक के हिसाब से जिस तरह अदा करनी चाहिए नहीं अदा हो सकती है। भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। और यहाँ ये भी याद रहे, अगर आपका रिश्तेदार बिगड़े समाज के अंदर है तो इस अमल को अंजाम देने में, भलाई का हुक्म देने में, बुराई से रोकने में बहुत ही आपको हिकमत और दानाई और होशियारी इख्तियार करनी पड़ेगी। आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको गालियां भी मिल सकती हैं, आप पर तोहमतें भी लग सकती हैं, आपके साथ बुरे रवैये भी